नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आपको खुशामदीद। आज हम सूरतुल फ़ातिहा के बारे में तफसील से बयान करेंगे। ये सूरत मुबारका मुसाहिफ़ के एतबार से पहली सूरत है, जैसा कि सब जानते हैं। लेकिन यहाँ एक नोट कर लें एक बात कि वही के एतबार से ये पहली मुकम्मल सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इससे पहले मुख्तलिफ आयात नाजिल हुई। सूरतुल अलक के शुरू की 5 आयात, सूरतुल कलम या सूरतुल नून के शुरू की कुछ आयात सूरह मुज़म्मिल के आगाज़ में नाजिल हुई और कुछ आयात सूरतुल मुदस्सिर के आगाज़ में नाजिल हुई। 5वीं वही सूरतुल फ़ातिहा के मुतल्लिक़ है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत है। सूरतुल फ़ातिहा का मतलब इफ्तिताही सूरत है। सूरतुल फ़ातिहा का मतलब है फ़तह यफ्ताहु, कमाइनी खोलना, मफ्ताह का मानी चाबी है। लिहाजा ये कुरान की इफ्तिताही सूरत है। वैसे जैसे कि मैंने कुरान के तारुफ में ज़िक्र किया है पहले, ये अरबों की आदत थी कि वो जिस चीज़ को पसंद करते थे उसके कई नाम रख लेते थे। इसके भी बहुत से नाम हैं। सूरतुल फ़ातिहा इसका सबसे आम नाम है, लेकिन अल-काफ़िया, अल-शाफ़िया, उम्मुल कुरान, असासुल कुरान, कम से कम ये 4 नाम हर मुसलमान को मालूम होने ज़रूरी हैं। और भी इसके बहुत से नाम हैं। अच्छा, सूरतुल फ़ातिहा की 7 आयात मुत्तफ़क़ा हैं। अगर इनकी तरतीब में कुछ इख्तलाफ ये है कि इसकी कुछ आयात अल्लाह ताला की रहमत को बयान करती हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करती हैं, हम्दो सना करती हैं। इस सूरत को अल्लाह ताला ने अपने बंदे के दरमियान डिवाइड कर दिया है, निस्फ़ तकसीम कर दिया है। इब्ने काब से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, मैंने इस सूरत को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ़ तकसीम कर दिया है। निस्फ़ आयत अल्लाह ताला के लिए है और निस्फ़ आयत बंदे के लिए है। बाकी की जो एक आयत बचती है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान निस्फ़ तकसीम हो जाती हैं। इसमें एक राय ये है कि ये इमाम शाफ़ी की राय भी है और बसरा के कारी की भी है कि बिस्मिल्लाह की आयत को भी सूरत फ़ातिहा में शामिल किया जाए। वो इस आयत को भी इसमें शामिल करते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह से 7 आयत मुकम्मल हो जाती हैं। बल्कि ऐसे नहीं हैं। आखिरी 2 आयत जबकि हम उसको एक आयत मानते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ये एक आयत नहीं, ये 2 आयत हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और कूफ़े के कुरान की राय ये है कि बिस्मिल्लाह की आयत ना सूरह फ़ातिहा की है और ना ही किसी और की, सिवाय एक जगह में, कुरान पाक में सिर्फ़ एक जगह में, जहाँ हज़रत सुलेमान के ख़त में नकल हुई है जो उन्होंने मलका सबा को लिखा था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, इन्नहु मन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ़ कुरान पाक में यही एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो एक दफ़ा कुरान मजीद में इसका ज़िक्र आता है। लिहाजा कुरान के मायने में ये आयत सिर्फ़ उसी जगह शामिल हैं। बाकी सिर्फ़ ये इशारा है कि यहाँ से नई सूरत का आगाज़ हो रहा है। इबादत के इस तरीके को एक हदीस में अस्सलात भी कहा गया है। अस्सलात इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दुआया कलमात इसमें है, दुआया आयात इसमें है, इसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा रही है, इसलिए इसको इबादत का हिस्सा कहा जाता है, नमाज का हिस्सा कहा जाता है, इसलिए इसको सलात भी कहा गया है एक हदीस में। इसका अंदाज़ दुआ का है और दुआ के साथ इसकी मुनासबत है। इसी वजह से हमारी नमाज को ला यनफ़कू का हिस्सा बना दिया गया। बल्कि एक हदीस में है कि जिसे मैं आपको सुनाऊंगी, सिर्फ इसी को सलात कहा जाता है, यही सलात है। सलात का मायने नमाज है। वैसे तो ये हदीस सूरह फ़ातिहा की किताब में मौजूद है। जो शख्स सूरह फ़ातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। हाँ, यहाँ पर 2 मसले हैं, उसको इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है कि एक शख्स के मुत्तफ़िक होना भी इससे ज़रूरी नहीं है, बल्कि दूसरा शख्स बिल्कुल गलत होगा। कोई शख्स किसी एक राय से मुत्तफ़िक हो सकता है, बल्कि ये कहे कि दूसरा शख्स बिल्कुल गलत है। ये अपने जहन और दिल में तवाज़ुन बरकरार रखें। इस नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो नमाज में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ला सलाता लिमन लम यक़रहु बिफ़ातिहिल किताब, जब तक सूरतुल फ़ातिहा ना पढ़ी जाए इंसान की नमाज कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती है। यही फ़र्क है कि इसी वजह से पैदा हुआ है कि मुक्तदी को इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए भी सूरतुल फ़ातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं। हदीस कुदसी में बयान है
کہ امام اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنے دل میں پڑھ لے، زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں۔ دوسری رائے میں امام شافعی کی ہے کہ ہر صورت میں پڑھنی چاہیے۔ امام جہر کے ساتھ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ضروری ہے، مگر حدیث قدسی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ابن کعب کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام کے پیچھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دل میں ہی پڑھ لیں تو وہی کافی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مکمل سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کریں تو اس پہ ایک پوری مکمل ویڈیو بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے اور آپ مجھے کہیں باتیں پسند آ رہی ہیں تو پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، مکمل سنیے گا۔ بہت اس میں آپ کے لیے انفارمیشن ہے، معلومات ہے اور آپ اس میں بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت بیان کرتی ہے کہ وہ بے حد مہربان ہے۔ رحمان سے مراد وہ مہربانی ہے جو اللہ دنیا میں ہر انسان پر فرماتا ہے، جبکہ رحیم سے مراد آخرت میں اپنے خاص بندوں پر خصوصی رحم فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ آیت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے کہ وہی حقیقی رب ہے جو کائنات کی ہر چیز کی پرورش اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ عالمین سے مراد سب جہان ہے، یعنی اللہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ آیت اللہ کی صفت رحمت پر مزید زور دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت نرم ہے، مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی کے دو پہلو ہیں، دنیا میں ہر ایک پر مہربانی کرنا اور آخرت میں مومنوں کے لیے خصوصی رحمت کا باعث بننا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اچھا، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت کے دن تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یوم الدین سے مراد اللہ ہی حساب کتاب اور انصاف کا مالک ہے۔ جس دن نفسا نفسی ہوگی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا، یوم القیامہ کا دن ہوگا۔ یوم الدین بھی اسی کو ہی کہتے ہیں۔ یوم الدین سے مراد بھی حساب و کتاب کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ آیت بندے اور اللہ کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوتی ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اخلاص اور توحید کا پیغام ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگے۔ اور ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ حصہ بندے کو ظاہر کر رہا ہے، یہ بندے کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمیں اللہ سے جڑے رہنے کے لیے تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں اور صرف اسی پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے یہ آیت۔ اگلی آیت میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدی ہدایت کا، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ایک دعائیہ آیت بھی ہے۔ یہ دیکھیں، ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بندے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ایک دعائیہ آیت ہے جس میں اللہ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ، یعنی وہ راستہ جو اللہ کی رضا اور فلاح کا راستہ ہے، جو صرف اللہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، انعام کیا گیا، جن پہ انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے، علیہم، ان پر کیے، جن پر تو نے کیے،
غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا، علیہم ولا الضالین، جس پر تیرا غضب ہوا۔ یہ آیت ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنے کی دعا سکھاتی ہے جنہیں اللہ نے انعامات سے نوازا ہے۔ یعنی کون سے انعامات سے نوازا ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے؟ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ایسے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کر دی۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، ایسے لوگ ہمیں پیروی کرنے کی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا اس آیت میں کہ ایسے لوگوں کی پیروی کریں، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے کی دعا مانگیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کر دی، انعامات سے نوازا جن کو اللہ تعالیٰ نے۔ المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ اور الضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو پانے میں ناکام رہے، جو حق کو پانے میں، سیدھا راستہ پانے میں ناکام رہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک جامع دعا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی دعا ہے۔ اس میں اللہ کی ربوبیت، رحمت اور انصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہر نماز میں اس سورت کو دہرائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔